تو ملیحہ صاحبہ عرب لیگ کی اگر ہم بات کریں OIC یہ بھی کچھ ٹھوس اقدامات کیا نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں معذرت کے ساتھ پہلے میں دیکھتی تھی لیکن میں اب یہ اعلان کہوں گی ٹی وی پہ کہ میں اب وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح کے مظالم کیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کو تو شاید اپنا نام بھی نہیں پتہ تھا, 1 سال سے کم ان کی عمریں تھیں, انہوں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ مسلمان جو امہ ہے, ہماری جو مسلم امہ ہے, ہم کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں مسلمان امہ جو مسلمان پبلک ہے وہ تو خاموش نہیں ہے, بلکہ آپ نے دیکھیں بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہم تکلیف کو محسوس کرتے ہیں لیکن جو کر سکتے ہیں وہ خاموش ہیں. میم جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو حکومتیں ہیں وہ مسلم امہ کی جو امیدیں ہیں یا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ پوری نہیں اتر رہی. لوگ تو چاہتے ہیں, مسلمان جو پبلک ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹرانگ ایکشن لیا جائے OIC کی طرف سے یا عرب لیگ کی طرف سے, لیکن ابھی تک اسٹیٹمنٹس ہی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے امداد بھیجی ہے یونائٹڈ نیشنز ایجنسیز کے ذریعے فلسطینیوں کے لیے غازہ میں, لیکن اس سے آگے بالکل نہیں گئے. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس بالکل ہی کوئی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس ہے مختلف قسم کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی امریکہ سے ڈرے بیٹھے ہیں. اچھا ملیحہ صاحبہ, اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے یہاں تک کہہ دیا جو غزہ کے دونوں فریق ہیں نا, شاید یہ دونوں ہی جنگ بندی کے لیے سیریس نہیں ہیں, سنجیدہ نہیں ہیں, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. یہ کیسا آپ کو آپ کو سن کے کیسا لگ رہا ہے کہ دونوں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں؟ جن کی اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں وہ سنجیدہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ یہ تو میں سمجھنے درست نہیں ہے, اس لیے کہ حماس نے تو بار بار کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے, ان کے کچھ شرائط ضرور ہیں, تو شرائط تو ہمیشہ ہوتے ہیں نیگوسیشنز میں, لیکن اسرائیل کی طرف سے ہم نے کوئی انٹرسٹ نہیں دیکھا جنگ بندی کی. بلکہ دیکھیں نا اس وقت کس نے کہا تھا اسرائیل کو کہ لبنان پہ بھی وہ حملہ کرنا شروع کر دیں, تو اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میرے خیال سے سب کی خاموشی نے, جو سب خاموش تماشائی بنے ہوئے, اس خاموشی نے ان کو کانفیڈنس دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس سے وہ امبولڈن ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی روکنے والا ہے نہیں, تو اب ہر طرف جہاں وہ چڑھائی کر سکتے ہیں, ملٹری چڑھائی کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز بالکل آپ کہہ سکتے سیکورٹی کاؤنسل یعنی کہ بالکل فیل ہو گئی ہے. اس نے اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس پہ وہ پوری نہیں اترے, بیکاز کام تو ان کا ہے, جنریٹ ہے, وہ نہیں کرا سکے اس لیے کہ امریکہ نے بار بار ویٹو کیا ہے قراردادوں کو. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اتنے لوگوں کی شہادتیں ہو بھی چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں روزانہ. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کل کے دن 550 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے لبنان میں, اور اب تو یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید اسرائیل جو جنوبی لبنان ہے اس پہ قبضہ کر لے, اس کو آکیوپائی کر لے. پہلے بھی کر چکا ہے ماضی میں. یہ جو جنگ کا دائرہ کار ہے یہ تو پھر پورے خطے میں پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خدا نخواستہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی اگر وہ جاتے ہیں اور آکیوپائی کر لیتے ہیں سدرن لیبنن کو, یعنی کہ جنوبی لبنان کو, تو پھر تو واقعی بہت ہی صورتحال گمبھیر ہو جائے گی. اور یہ نہ بھولیں کہ ایران جو کہ اب تک, اور بلکہ ان کے صدر نے ابھی نیو یارک میں بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ نہیں جنگ چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ جنگ اور پھیلے. لیکن دیکھیں اگر اسرائیل اسی طرح سے کرتا رہا تو اور ممالک بھی جو ہیں وہ مجبور ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور بات یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جو سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو اقوام متحدہ میں غیر معمولی اصلاحات کا جو مطالبہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کے ریفارم کے بارے میں جی سعودی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں جو اصلاحات ہیں اس کا مطالبہ کیا, کیا مطلب از اٹ پاسبل, یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ وہ تو صرف سعودی وزیر خارجہ نے نہیں کہا, سارے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں, ریفارم ہو, سیکورٹی کاؤنسل کو زیادہ جمہوری بنیادوں پہ نیا پہرے سے تشکیل کیا جائے. لیکن اس وقت کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا ریفارم ہونا چاہیے. میں خود انوالو رہی جب میں UN میں پوسٹڈ تھی پاکستان کے سفیر کے طور پہ, میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا جو وہاں مذاکرات ہوتے تھے UN سیکورٹی ریفارم پہ, مگر مجھے کوئی اس طرح کا آثار نہیں نظر آیا کہ کوئی دنیا کے جو بڑے پارٹ ہیں اور جو اور مختلف ملک ہیں ان کے درمیان کوئی اس قسم کا کنسنسس ہو اور اگریمنٹ ہو کہ کس قسم کا ریفارم ہو. ریفارم کی تو بات سب کرتے ہیں, لیکن کس قسم کا ریفارم ہونا چاہیے اس سے کوئی اگریمنٹ نہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।